السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 10واں پارہ بھی ختم ہوگا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں اور دین حق کی تقویت و اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ جس دن اس سونے، چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپتے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب حرمت والے ہیں، یہی سیدھا حساب ہے۔ سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اکٹھے ہو کر تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ لوگ کافر بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، درہاں حالانکہ وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو۔ اگر مال غنیمت
قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عن قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے۔ آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران و سرگرداں ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کسب و منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا، سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ وہ تمہارے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کی بجائے گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے۔ سن لو کہ وہ فتنہ میں تو خود ہی گر پڑے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ فرما دیں، کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں یعنی فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے۔ فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان سے ان کی نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، پس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دینوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ بصورت تقیہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ
پا لیں تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہیں، مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں۔ اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عن قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید عطا فرمائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں، فرما دیجئے تمہارے لیے بلائی کے کان ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بدعقیدگی، بدگمانی اور بدزبانی کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کریں۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردستی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے تو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہے۔ فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ اب تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم میں سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، پس وہ اپنے دنیوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو تم بھی اپنے حصے سے اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے لذتِ دنیا کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل اور غلطاں ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطاں تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے؟
قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدین اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق کے باعث اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ عن قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں۔ اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی معظم، آپ اسلام میں دشمنی پر کار فرما کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں، اور امن، دشمنی، فساد و انگیزی اور جارحیت کے ارتکاب کی وجہ سے ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس طرح روگرداں رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے، اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، اور وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا، اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اور اسی وجہ سے بھی کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ برضا و رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری، مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، سو یہ ان کے جذبہ انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے تمکثر کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ خواہ ان بدبخت، گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ پس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے
جو وہ کماتے تھے۔ بس اے حبیب، اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوہ کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجیے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے، سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینیوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لیے دربار رسالت میں آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعویٰ ایمان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا، جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے، عن قریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں۔ نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نہ ایسے لوگوں پر طعنا الزام کی راہ ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی، تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاز سے محرومی کے غم میں اشک بار تھیں کہ افسوس وہ اس قدر زیادہ راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں۔ الزام کی راہ تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، حالانہ کہ وہ مالدار ہیں، وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ جانتے ہی نہیں کہ حقیقی سود و ضیاع کیا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا 10واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچائے اور ہم سب کو استقامت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔